ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشیوں بھرا یہ دن عید الاضحیٰ کا ہمیں ہماری زندگی میں پھر سے نصیب فرمایا. آج پورے عالم اسلام کے اندر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی کی، اور جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتلائے ان کے مطابق زندگی گزاری. مختلف طریقوں سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. ابراہیم علیہ السلام ایک ایک امتحان میں کامیاب ہوئے، اور یہ ایسے امتحانات تھے
ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور نہ بعد میں، جب سے دنیا بنی ہے کسی کا اتنا کڑا امتحان نہیں لیا گیا۔ پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا یہی تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا، قوم ساری مخالف تھی، حکومت مخالف تھی، اپنے بیگانے سب مخالف تھے۔ اس توحید سے روکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف بتا دیا کہ اللہ کی ذات کے سوا خالق اور مالک ہے ہی کوئی نہیں، عبادت کے قابل صرف اللہ ہے۔ لوگوں نے آگ جلائی حکومتی انتظامات کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے آگ تیار کی گئی، 10 میل لمبی 10 میل چوڑی، زمین پہ لکڑیاں، مختلف قسم کے ایندھن بالن جمع کر کے آگ لگائی، اور آگ کے کنارے پہ ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر کے کہا گیا کہ اللہ کی توحید کا انکار کر۔ ایک طرف زندگی ہے، ایک طرف موت ہے، ایک طرف آگ میں چھلانگ لگانا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے خلیل آج تیرا پہلا امتحان ہے، اپنے جسم کی پرواہ نہ کر، بیوی بچوں کی فکر نہ کر، یہ میرا حکم ہے کہ میری توحید کا ڈنکا بجانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کے خوش ہو کر آگ میں چھلانگ لگائی، اللہ کی توحید کا انکار نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم تو میری خوشنودی کے لیے، میرے دین کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے لگا ہے اور آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، آگ میرا خلیل مہمان بن کے تیرے پاس آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ مقصد جلانا نہیں تھا، مقصد امتحان تھا۔ یہاں اپنی جان کا فکر کرے گا یا میری توحید کا فکر کرے گا، جان بچائے گا یا میری توحید بچائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی دینے کے لیے مکمل تیاری، اور اللہ کی توحید کو بچایا۔ اللہ نے توحید بھی بچائی، ابراہیم خلیل اللہ کی جان کو بھی بچا لی۔ اور پھر بڑھاپے میں ایک بہت بڑے مورخ، تاریخ دان، ولی کامل اور انتہائی صبر و استقامت کے استقلال، جبل استقامت، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ 87 سال عمر تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال عمر تھی، بڑھاپا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا کہ یا اللہ، اولاد کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں ہے، بڑھاپے کا سہارا اولاد بنے گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگ لی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار بیٹا چاہیے، نیک چاہیے، فرمانبردار چاہیے۔ آواز آئی، فبشرناہ بغلام حلیم،
اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جا جبرائیل، میرے خلیل نے میرے سامنے دامن پھیلا دیا، مجھ سے مانگ لیا اور مجھ سے بڑھاپے میں اولاد مانگی ہے، او جا جبرائیل میرے خلیل کو جا کے بتلا دو تیری عمر کا تقاضا ضرور ہے، تیرے جسم کی کمزوری ضرور ہے، تیرے جسم پہ بڑھاپا تو چھا گیا لیکن میری قدرت آج بھی جوان ہے، تو نے مانگا میں نے دے دیا، تو نے نیک مانگا میں نے فرما بردار دے دیا، میں نے حلیم بنا کے دے دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، میں نے حلیم بیٹا عطا کر دیا۔ میرے خلیل جہاں بھی جس کڑے امتحان میں تجھے گزرنا پڑے گا یہ اسماعیل پورا ساتھ دے گا۔ ادھر اللہ نے بچہ دیا، بیٹا دے دیا۔ بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوا کرتی ہے، اولاد والے جانتے بڑھاپے کا بچہ، پھر جوانی ساری گزر گئی، جوانی میں بیٹا نہ ملا، اولاد نہ ملی، بڑھاپے میں جب امیدیں ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا، ساتھ ہی اللہ نے حکم دے دیا او میرے خلیل اپنی گھر والی سیدہ ہاجرہ کو بھی، ان کے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کے آؤ۔ آج ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ بھی نہ بولا، ایک لفظ زبان سے نہ نکالا، میرے پروردگار یہاں کنان کی بستی میں رہنے والے میرے آبا و اجداد یہاں ہیں، میرا گھر یہاں ہے، میرا کام کاج یہاں ہے، میرے سارے اہل و عیال یہاں ہیں، اچانک وہاں چھوڑنے کا حکم مل گیا جہاں آبادی کوئی نہیں، جہاں قریہ کوئی نہیں، جہاں شہر کوئی نہیں، جہاں محافظ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او میرے خلیل میں یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں تیرا سہارا میرے اوپر ہے یا لوگوں پر۔ بس حکم مل گیا، کوئی جملہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بولا، یا اللہ کیا کروں، کس کے سہارے چھوڑ کے آؤں، پیارا بیٹا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے۔ فوراً جلدی سے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، بیٹے کو سواری پہ بٹھایا، کنان سے سفر شروع کیا، کہیں جنگلوں کا سفر، کہیں صحرا کا سفر، کہیں ریگستان کا سفر، کہیں پہاڑوں پہ چڑھائی، کہیں پہاڑوں سے نیچے کو اترنا، یہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے، یہ تینوں ہستیاں، باپ بھی، بیٹا بھی اور بیٹے کی اماں سیدہ ہاجرہ بھی، جہاں کوئی اللہ کی ذات کے سوا سہارا نہیں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ۔ آواز آئی او میرے خلیل بس چھوڑ دو اور یہی چھوڑ کے واپس ہو جاؤ، بولنے کی اجازت کوئی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کنان سے چلے، مکہ وادی تک چلے گئے، ارے اللہ کے گھر تک چلے گئے جو اس وقت صرف بنیادیں تھی، عمارت کوئی نہیں، یہاں تک پہنچنے میں کتنے دن لگے؟ ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے چلتے ہوئے وادی مقدس تک پہنچتے ہوئے ذرہ برابر بھی راستے میں کلام نہ کیا، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا میرے خلیل اپنی گھر والی سے بولنے کی اجازت کوئی نہیں۔ کئی مرتبہ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بڑھاپے میں بیٹا دیا اللہ نے، گھر چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ تو بتاؤ جانا کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو اتار دیا، بیوی کو بھی اس وادی کے اندر اتار دیا، سواری کا رخ موڑ لیا، واپسی شروع ہو گئی۔
سیدہ ہاجرہ نے یوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا، او میرے سر کے تاج، یہ تو بتلاؤ ہمیں اس جگہ پہ کس کے حوالے کر کے چلے، کہاں چھوڑ کے چلے؟ یہاں شہر کوئی نہیں، قریہ کوئی نہیں، یہاں بستی کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، انسانیت کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، یہاں کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، یہاں رہن سہن کا انتظام کوئی نہیں، ارے کہاں چھوڑ کے چلے؟ او ابراہیم چلو میرے اوپر نہ صحیح، کم از کم بڑھاپے کی اولاد پہ ترس کر لے، یہ معصوم بچہ ہے، کس کے حوالے کر کے چلے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے بتلا دیا، او ہاجرہ یہ میرا نہیں، میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، میں چھوڑ کے چل دیا۔ مجھ سے زیادہ تیری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بولو، اللہ ہے۔ میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چلتے ہوئے ایک دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ میرے پروردگار، میری گھر والی، میرا معصوم بچہ آج میں نے تیرے در کی چوکھٹ پہ چھوڑ دیا، یہاں تیری ذات کے سوا سہارا کوئی نہیں، میں نے تیرے گھر کے قریب لا کے ان کو تیرے حوالے کر دیا۔ میرے پروردگار ان کی حفاظت بھی تیری ذمہ داری، اس جگہ کو آباد کرنا یہ بھی تیری ذمہ داری۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھو، یا اللہ یہاں بظاہر کوئی شے نہیں ہے، اور یہ بھی مجھے پتا ہے، تجھے پتا ہے کہ یہاں تیرا گھر ہے، میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ یہاں بیت اللہ شریف ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، انہیں بھی نہیں پتا، اتنا پتا ہے وادی غیر ذی زرع، اجاڑ کے اندر ڈراؤنی جگہ، خوفناک جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ بولو، کامیاب ہوئے، 100% کامیاب۔ تیسرا امتحان، اور جب یہی بچہ 7-8 سال کی عمر کو پہنچا، بڑا پیار کرتا ہے، یار یہ وہ صاحب اولاد ہی جانتے ہیں، بیٹوں والے جانتے ہیں، ماں باپ کو پتا ہے بیٹوں کی محبت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باہر چلے گئے، کبھی دعوت کے لیے چلے گئے، اللہ کی عبادت کے لیے چلے گئے، گھر آئے، یہ 7 سال کی عمر کا بچہ جب اس پہ نظر پڑی سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، ابھی ابراہیم علیہ السلام آ کے بیٹھے ہیں، یہ بچہ اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا کی گود میں آ کے بیٹھ گیا۔ کبھی یوں پیار کرتے ہیں، کبھی باپ کی طرف سے پیار کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، کبھی اس سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، کبھی باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے۔ یہ قدرتیں سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ آواز آئی، او میرے خلیل، دوستی مجھ سے ہے، پیار بیٹے سے۔ دوست میرا ہے، محبت بیٹے سے؟ حالانکہ بیٹا اللہ نے دیا ہی محبت کے لیے، اولاد اللہ دیتا ہی محبت کے لیے ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی امتحان لیا، خلیل میرا، محبت بیٹے سے، اور ساری محبت میرے لیے ہونی چاہیے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام، یہی مہینہ ہے ذی الحجہ کا، 7 ذی الحجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی محبت میں خوش ہیں، راحت استراحت پر بستر پر آرام کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر تیسرا امتحان لینے کا حکم فرما دیا۔
اور میرے خلیل آج کر تیری محبت بیٹے کی طرف دوڑ رہی ہے، تیرے دل کے اندر بیٹے کی محبت بہت زیادہ آ گئی، اور میرے خلیل آج میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں، میری محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو ہر آزمائش کے لیے تیار ہے۔ جب اپنی جان کی فکر نہ کی، بیوی بچے کی فکر نہ کی، تو آج اسماعیل کا کیا فکر کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل قربانی کر، میں تجھ سے اپنے راہ میں قربانی مانگتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ ذبح کر دیے، بڑے خوش ہوئے، میرے پروردگار تو نے قربانی مانگی، میں نے تیرے نام پہ 100 اونٹ ذبح کر دیے، اب تو میرا اللہ خوش ہو گیا ہوگا نا۔ قربانی میں یہ نہیں کہا 100 اونٹ دے یا 100 اونٹ ذبح کر، صرف قربانی کرنے کا حکم ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے اتنی محبت تھی، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں، ارے ایک خواب کے اشارے پر خلیل اللہ نے 100 اونٹ ذبح کی۔ سارے دن خوش، میرے اللہ کا حکم تھا قربانی کرنے کا، میں نے 100 اونٹ ذبح کیے، اب میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا۔ پھر رات آئی، سو گئے، خواب میں اللہ نے پھر حکم دیا خلیل قربانی کر۔ بڑے پریشان، میں نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، اللہ نے پھر حکم دے دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ اب پھر دل کے اندر خوشی آئی، خواب میں اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا، میں نے پہلی رات ایک خواب دیکھا 100 اونٹ ذبح کر دیے، میں نے دوسری رات میں خواب دیکھا اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا، میں نے 100 اونٹ ذبح کر دیے، 200 اونٹ ذبح ہو گئے، قربان ہو گئے۔ ارے خلیل اللہ کے اخلاص کے اندر بھی کوئی شک نہیں، تیری میری قربانی میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے اعمال میں شک ہے ہی نہیں۔ اب پھر خوش ہے، چلو 200 اونٹ قربان ہو گئے۔ تیسری رات 9 ذی الحجہ، بستر پہ لیٹے، نیند آئی، اللہ نے خواب میں پھر حکم دیا، میرے خلیل میں اس چیز کی قربانی مانگتا ہوں جو تجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، دنیا میں جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، میں اسے مانگتا ہوں، اسے میرے نام پہ ذبح کر۔ ابراہیم علیہ السلام صبح ہوئی، اٹھے، آنکھ کھلی، بڑے پریشان ہو گئے، ارے دنیا کے اندر لوگ مال سے محبت کیا کرتے ہیں، میں نے 100 اونٹ ذبح کیے، پھر 100 اونٹ ذبح کر دیے، اب اللہ نے ساتھ یہ حکم بھیج دیا، اور میرے خلیل جو سب سے پیاری شے ہے قربانی اس کی کر۔ اب کبھی کسی چیز کی طرف نظر جاتی ہے، کبھی کہیں دھیان جاتا ہے، کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ اچانک دل میں اللہ نے خیال ڈال دیا کہ جو بیٹا ہے نا اسماعیل، بڑھاپے کی اولاد ہے بھی اکلوتا، اور میرے دل میں سب سے زیادہ اسی کی محبت ہے، میرے اللہ نے اسی کی قربانی مانگی۔ بس جلدی سے گھر گئے، اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سے کہنے لگے ایسا کرو، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر دو، اسے نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، آنکھوں میں سرما لگاؤ، اسے سجا سنوار کے میرے حوالے کرو۔ سیدہ ہاجرہ پوچھنے لگی ابراہیم کہاں کا پروگرام ہے؟ اب بڑی تیاری کا حکم دے دیا، کہاں جانا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہاجرہ میں اپنے بہت بڑے دوست سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ نبیوں کا دوست کون ہوتا ہے؟ بولو اللہ ہمیں بھی اپنی دوستی کا ذرہ نصیب فرما دے۔
ہے انبیاء تو بڑی اونچی شخصیتیں ہیں نا، خدا کی قسم میرے تیرے محبوب پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں نا، پوری امت مل کے ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور صحابہ کرام نہیں، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میری امت والو میرا وہ صحابی جس نے زندگی میں ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ چہرہ نبوت کو دیکھ لیا، ایمان پہ دنیا سے چلا گیا، ارے اس صحابی کا مقابلہ ساری دنیا کے اعمال نہیں کر سکتے۔ جب اس صحابی کا یہ مقام ہے جس نے صرف دیکھا ہی ایک مرتبہ، پھر وہ دور دراز کا رہنے والا تھا، سینکڑوں میل دور کا مسافر تھا، آیا مدینہ پاک میں ایک ملاقات کی، پھر زندگی بھر ملاقات نہ ہوئے، اس صحابی کی اتنی عظمت ہے تو خدا کی قسم ان خلفائے راشدین کی عظمت کے کیا کہنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے وہ بلال جو ہر وقت ہر سفر میں میرے محبوب کی سواری کی مہار پکڑ کے آگے آگے چلتا ہے، اس بلال کی عظمت کا مقابلہ کون کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، بیوی نے تیار کر دیا اور خود ایک طرف جا کے چھری پکڑی، اسے تیز کرنا شروع کر دیا، ایک رسی بغل میں چھپا لی۔ یہ قربانی کا دن ہے نا، آج اسی سنت پہ ساری دنیا میں عمل ہو رہا ہے، اس لیے سالانہ تذکرہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ ادھر چھری سنبھالی، ادھر رسی بغل میں چھپا لی، اور یوں چادر کا بکل لے لیا۔ جب یوں نکل کے باہر آئے تو حضرت ہاجرہ مسکرا کے کہنے لگی ابراہیم ذرا پیار والی نظر ایک دفعہ ڈالو اپنے پیارے کے چہرے پہ، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا، بوسہ لیا، فرمایا ہاجرہ مجھے پہلے بھی بڑا پیار تھا، آج تو میرے پیار کی انتہا نہ رہی۔ دل میں تو پتہ ہے نا قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ بچہ مجھے بھی پسند ہے، میرے اللہ کو بھی پسند ہے، اسے میں بھی چاہتا ہوں، میرا رب بھی چاہتا ہے۔ لے کے چل دیے۔ جب منا، میدان منا، اللہ مجھے آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے، اللہ اس میدان کی اور حج کے تمام ارکان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج سننے میں جو مزہ ہے دیکھنے میں اور ہی مزہ ہے، وہاں جا کے عمل کرنے میں اور ہی مزہ ہے۔ اللہ تمام اعمال کو وہاں جا کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب مینا کے قریب پہنچے نا، دل میں خیال آیا یار بیٹے سے پوچھ تو لوں، دونوں کی رضا ہونی چاہیے نا۔ ارے ذبح کرنے کے لیے میرا تو دل تیار ہے، میں تو مکمل تیار ہوں، بیٹا بھی تو تیار ہونا چاہیے نا۔ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور بڑے پیارے لہجے میں فرمانے لگے، او میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، او میرے لختے جگر تجھے پتا ہے میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ارے بڑھاپے میں اللہ نے مجھے دیا، یہ بیٹا بڑھاپے میں مل گیا، او میرے بیٹے رات میں نے خواب کے اندر دیکھا میں اپنے ہاتھ سے تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اگلا جملہ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ کا، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمانے لگے فانظر ماذا تری، تیرا کیا پروگرام ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ ارے سمجھ لیا کرو نوجوانوں، نبی پیدائشی طور پہ عقل مند ہوا کرتا ہے، پیدائشی طور پہ نبی عقل مند ہے، فوراً سمجھ گیا میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جلدی سے جواب دے دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر،
اور میرے ابا جی جلدی کر، دیر نہ کر، جو تجھے حکم ملا اس پہ عمل کر، رہا میرا معاملہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور میرے ابا جی میرے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، تو میرے گلے پہ چھری چلائے گا، میں صبر بھی کروں گا، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ صبر کروں گا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، انشاءاللہ صبر کروں گا۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کے شامل حال ہونے کے بغیر کوئی آدمی کسی کام میں پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے اللہ نے چاہا تو صبر کرو۔ مسلمانوں کو یہی حکم ہے، جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو کیا کہنا چاہیے؟ بولو۔ انبیاء کے ایک ایک واقعے کے اندر، واقعات کے اندر پوری امت کو درس ہے، سبق ہے۔ کوئی بھی کل کرنے کا کام ہو، جی میں کل وہاں جاؤں گا، انشاءاللہ وہاں جاؤں، اگر میرے اللہ نے چاہا تو جاؤں، اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ جب میدان آیا اور یہ بیٹے کا جواب سنا نا، جلدی سے یوں رسی نکالی، چھری نکالی، بیٹا میں تو پہلے تیاری کر کے آیا ہوں، مجھے تو میرے اللہ کا حکم ہے، میں تو تیری رائے لے رہا تھا، تیرا من دیکھ رہا تھا۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے، اسماعیل علیہ السلام یوں سامنے جا کے لیٹ گئے، ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے اور کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جی دیر نہ کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، اپنے ہاتھوں سے مجھے ذبح کر دو، میرے رب کا حکم ہے۔ میرے ابا جی تیری قدرتیں نہیں، آج میرے رب کی قدرتیں کام آئیں گی، تیری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے۔ اور یہی جملہ کملی والے نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ مخلوق اور مخلوقات میں انسان ہے، انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے سردار، پوری کائنات کے سردار۔ اگر وہ محبوب نہ ہوتے تو اللہ کی قسم زمین و آسمان بھی نہ ہوتے۔ وہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میری زندگی میری موت کس کے لیے؟ میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے میری زندگی موت کا مالک اللہ ہے، ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں اور امتحان میں کامیاب ہونا ہے، ابا جی جلدی ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے نا، بیٹے نے کہا ابا جی آنکھوں پہ پردہ ڈال دو، ہاتھ پاؤں باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو تکلیف ہو اور تکلیف کی وجہ سے میں تڑپنے لگوں اور پدری محبت جوش میں آ کے اللہ کے امتحان میں ناکام نہ ہو جائے، یا اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، یعنی کپڑا ڈال لیا، بیٹے کی آنکھوں پہ بھی کپڑا ڈال لیا، ذبح کرنے کے لیے بیٹا بھی، باپ بھی تیار ہے، ذبح ہونے کے لیے بیٹا بھی تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن اللہ نے حکم فرما دیا او چھری خبردار، آج میرے خلیل کے بیٹے کی جسم کا ایک بال بھی کٹ گیا، کل قیامت کے دن جہنم میں جلنا پڑے گا۔ بڑا زور لگایا، چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ کس کا حکم تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہتے تھے ہے جی، اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونا چاہتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں 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 نہیں، خبردار، نہیں کاٹنا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، ٹائم چونکہ ہو گیا 2 منٹ باقی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری غصے میں آ کے یوں پتھر پہ ماری تو پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چھری بھونٹی نہیں تھی، بہت تیز تھی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جا جبرائیل
فلما اسلم وتلہ للجبین، اسلم تثنیہ کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جبرائیل میرا خلیل بھی کامیاب، اور خلیل کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ بھی کامیاب۔ جاؤ جا کے جنت سے ایک دمبا لے کے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں جی، چھری چل نہیں رہی، چھری کو پکڑا، دوبارہ چلایا، اتنے چلانے میں تبدیلی میں دیر ہوئی نا، جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک طرف ہٹا دیا اور دمبا چھری کے نیچے رکھ دیا، جیسے چلایا ذبح ہو گیا۔ شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنے بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ جب ادھر آنکھ سے دیکھا تو یہ اسماعیل کے بجائے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، اور یوں سامنے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں۔ یہ امتحان تھا میرے بھائیوں، آج اسی امتحان کا دن ہے، اور اسی سنت پہ عمل کرنے کے لیے پوری دنیا جانوروں کی قربانی، مال کی قربانی، کئی لاکھ کے جانور لوگ شوق سے خرید رہے، اپنا اپنا ایمانی جذبہ ہر آدمی اللہ کو دکھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا امتحان یہ تھا، میرا خلیل اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور آواز آئی میرے محبوب کی امت والو، اب تمہارا بھی امتحان ہے۔ ساری زندگی ہر سال جب بھی عید الاضحیٰ آئے گا ایک ایک مالدار کا امتحان لوں گا، مال سے محبت کرتا ہے یا میرے حکم سے محبت کرتا ہے؟ مال کو سنبھال کے رکھے گا یا مجھے راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کرے گا؟ میں تمہارا امتحان لوں گا۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، یہ امتحان کا دن، آزمائش کا دن، اور ہر آدمی اگر کوئی قربانی لینے کے قابل نہ بھی ہونا، خدا کی قسم دل اس کا بھی کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کا حکم دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے خلیل تیرے لیے بھی میری طرف سے یہ انعام ہے، اور قیامت تک جو اس سنت پہ عمل کرے گا نا ان کے لیے بھی میری طرف سے پیغام ہے کہ تم جانور ذبح کرو گے، ثواب بیٹے کی قربانی کا ہی دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جانور پہ چھری چلاؤ نا، خود قریب کھڑے ہو کے قبولیت کی دعا کیا کرو، اور یوں سمجھا کرو کہ بیٹے کی قربانی ہے، چونکہ قیامت کے دن اعمال نامہ کھولا جائے گا، وہاں بکرا نہیں، دھمبا نہیں، بکری نہیں، ارے کوئی اونٹ کی قربانی نہیں، اللہ کی قسم بیٹے کی قربانی کا پورا ثواب نامہ اعمال میں لکھا ہوا ملے۔ اور اس کا ایک اصول بھی ہے، ذبح کرنا اور پھر اس کا چمڑا، عام طور پہ ہم ایسا کرتے ہیں چلو جی ذبح کر دیا بس گوشت ہمیں مل گیا، ٹھیک ہے جی، یہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا جس نے قربانی کے جانور کا گوشت کھانے کا ہمیں حکم دے دیا، اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اس امت سے پہلے کسی امت کے لیے قربانی کے جانور کا گوشت حلال نہیں تھا، وہ جانور ذبح کرتے تھے، پہاڑ پہ رکھتے تھے، اوپر سے بجلی آتی تھی، گوشت کو اٹھا کے لے جاتی تھی، جس کا اٹھا لیا اس کی قربانی قبول ہے، جس کا پڑا رہ گیا اس کی قربانی قبول نہیں۔ اللہ نے ہماری قربانیوں پہ پردہ رکھ لیا، ہر آدمی خوش ہو رہا ہے میری قبول میری قبول میری قبول، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، پردہ رکھا ہے، ہر آدمی خوش ہے۔ اور پھر اس امت کے لیے اللہ نے گوشت کو حلال کر دیا، 3 حصے کرنے، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک غریبوں کے لیے تقسیم کرنے کے لیے، ایک رشتہ داروں کو پہنچانے کے لیے، برابر سرابر تقسیم کرو۔ اپنے حصے میں سے 2 بوٹیاں اگر نکل کے دوسری جگہ پہ چلی جائیں وہ اچھا ہے، اور دوسرا کھال کو ان کے مصرف تک پہنچانا ہر قربانی والے کے ذمے ضروری ہے، یہ قربانی کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے یوں ہی آلکس کر کے یا لاپرواہی کر کے یار لے 50 روپے کی چیز 20 میں لے جا، یار میرا کون سا، مسجد میں ہی جانا، مدرسے میں ہی جانا ہے نا، خدا کی قسم قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمارے لیے تو یہ بہترین موقع ہے نا، اللہ نے یہ ادارہ یہی دیا، یہ ان حضرات کی قربانی، حاجی صاحبان کی قربانی، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ یہ باغ لگا دیا، جنت کا باغ ہے اللہ کی قسم، جہاں آج ہم جنت کے پھل کھا رہے ہیں جی۔ تو سارے قربانی جو بھی اللہ نے جس کو توفیق دی اپنے اپنے جانوروں کا
چمڑا، قربانی کے جانور کا چمڑا اس مدرسے میں جامعہ محمدیہ کی شاخ ہے مفتی عبدالحفیظ صاحب کی، یہاں پہنچاؤ گے انشاءاللہ؟ یہ نہ کہنا بچہ لے تو دیا، جیسے قربانی ذمہ داری سے کرتے ہو، اپنی قربانی کے چمڑے کو ذمہ داری سے عقل مند آدمی خود لے کے آئے اور یہاں ان کے حوالے کر کے جائے، تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ ہماری قربانی قبول ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔